سرکار اپنا پاؤں مبارک گھسیٹ کے مسجد نبی شریف میں، اور سرکار صدیق اکبر جب مسجد نبی جگمگ کرنے لگی، جگمگانے لگی، نور العلا نور ہوگی، تو سارے غلام سمجھ گئے، جب پیچھے ہٹنا چاہا سب غلاموں نے، اور یاد رکھو میرے نبی کے غلاموں، یہ دنیا کی واحد اور انوکھی اور نرالی نماز تھی ماشاءاللہ جو آج آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنے جا رہے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ نماز قیامت تک ادا نہیں ہوگی، کہ وہ سرکار تشریف لے کر جانے والے ہیں، سرکار پیچھے ہٹنے، غلام پیچھے ہٹنے لگے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، میرے صدیق جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار آ کے نا صف مبارک میں صدیق اکبر کے بالکل قریب آ کے آپ تشریف فرماؤ۔ یارو صدر جہاں بھی بیٹھے کیا ہوتا ہے؟ صدر ہوتا ہے۔ صدر جہاں بھی بیٹھے، آگے بیٹھے، پیچھے بیٹھے، اوپر بیٹھے، اپنی زبان میں سمجھ لو نا، صدر جہاں بھی بیٹھے وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کے صف مبارک میں، یہ واحد نماز ہے، مصلی امامت پر سیدنا صدیق اکبر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اب یہ نماز ادا ہو رہی ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس نماز پہ رشک کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان صدیق تیرے اللہ مقدروں پہ قربان جاؤں، ماشاءاللہ تیرے ساتھ یہ والی کائنات، یہ والی مختار، یہ نبی اعظم رسول بے شک جو امام نبیوں کے امام ہے، آج صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ نماز فی الواقعہ حضور پڑھا رہے تھے، ماشاءاللہ کس سبحان کو؟ اللہ صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کے امام حضور تھے، ماشاءاللہ اور باقی جتنے غلام تھے یہ اقتدا سیدنا صدیق اکبر کی ماشاءاللہ پیچھے سبحان کرتے تھے۔ اللہ سبحان اللہ حضور کے امام حضور علیہ السلام کے پیچھے جو کھڑے تھے یہ صدیق اکبر، یہ آپ نماز صدیق اکبر حضور کی معیت میں نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اور باقی جتنے غلام تھے، عمر فاروق تھے، عثمان علی، بڑے بڑے جلیل القدر، یہ سیدنا صدیق اکبر کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا کی جا رہی تھی، اور ایک اور نماز بھی آئی ہے اسی دوران، ٹائم ہے، نماز وقت کا ٹائم ہے، اب سیدنا صدیق اکبر نظر نہیں آ رہے، حضور علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں، نماز کا ٹائم ہو گیا، سب صحابہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، بھائی نماز پڑھنی ہے۔ جیسے آج دو چار نمازی حضرات آتے ہیں نا، 2 منٹ اوپر 4 منٹ اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں کیا بتا رہی ہے، سب حضور علیہ السلام کے غلام، بڑے بڑے جرنیل صحابی کھڑے ہیں، اب صدیق اکبر کسی کو نظر نہیں آ رہا، علی المرتضیٰ بھی اس میں کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی اس میں کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے غلام سرکار کے کھڑے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے جبریل نہیں چھپ سکتا، آپ کو صدیق نظر نہیں آ رہا۔ کیا مانا؟ صدیق میرے نبی کے جنموں میں کہیں گم تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے نبی کے جنموں میں گم تھے، نبی کے جنموں میں تلاش کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے نا، کیا دیر ہو گئی، سب نے رائے دی، مشورہ دیا کہ عمر فاروق کو مصلی امامت میں کم از کم نماز تو وقت تو نہ رہے نا، وقت تو رہے، نماز ادا کی جائے۔ سب نے رائے دی کہ عمر فاروق کو مصلی امامت میں کھڑا کرو۔ عمر فاروق کی آواز جو تھی وہ روبدار اور گرجدار آواز تھی، بڑی جواں مرد آواز تھی، اور صدیق اکبر کی جو آواز تھی یہ ان کا لہجہ بڑا نرم تھا، بڑا ان کا رویہ بڑا نرم دل کے، بڑے خوبصورت دل کے مالک تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ جب عمر فاروق نے اللہ اکبر کہی نا، مصلی امامت کے پیچھے سارے صحابی ہیں، یہ آواز حجرے مبارک میں پہنچی،
آواز حجرے میں پہنچی، سرکار نے اندر سے آواز لگائی، لا 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 لا، میرے نبی کے غلاموں، کسی کو وہ چیز زیب نہیں دیتی میرے صدیق کی موجودگی میں کوئی اور امام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نماز کو ختم کرو، توڑ لو۔ عمر فاروق نے فوراً سلام پھیرا، کھڑے کھڑے پھر کھڑے، سرکار تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا میرے صدیق یا رسول اللہ صدیق اکبر نہیں تھے، اس لیے ہم نے امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تھے تو انتظار کر لو، جب صدیق اکبر آئے صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے خود، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے والد کو، آپ فرماتے ہیں عائشہ میرے سے وہ باتیں نہ کرو، میں نے صدیق کو امام نہیں بنایا بلکہ میرے اللہ نے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس پہ عمل کرتے ہوئے میں نے صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے۔ تو مصلی امامت یہ ایسا منصب ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی زہری حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت دے کر یہ پوری دنیا کو بتا دیا، افضل نبیوں کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے صرف ایک کو نہیں، پوری کائنات کو قیامت کی صبح تک سارے بات بند کر دیے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک واحد شخصیت تھی، اتنے مشکل حالات ہونے کے بعد، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک دم کئی ایسے ملعون تھے، کئی ایسے منافقین تھے جنہوں نے فوری طور پر اعلان نبوت کر رکھا تھا، اور ان کی تعداد بھی بڑی ہوئی تھی، جس میں مسلمہ کذاب کا بڑا سیر فہرست مسئلہ آتا ہے۔ اس نے اور اس کے پاس 40,000 کا قریب لشکر تھا، 40,000 کے پاس اس کے پاس فوج تھی۔ مسلمہ کذاب جس نے اعلان نبوت کر رکھا تھا سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد، تو سیدنا صدیق اکبر نے تلوار لے کر، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی شریعت سے جو ٹکرائے گا اس کے لیے صرف صدیق اکیلا ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور خالد بن ولید اور عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت کو کمانڈر ان چیف بنا کر ان کی سرکوبی کے لیے 15,000 کے قریب سیدنا صدیق اکبر نے جنگ یمامہ میں یہ لشکر بھیجا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، 15,000 کدھر اور 40,000 کدھر، اور حوصلے سے لیس ہے۔ اور اس 15,000 میں سے کئی حافظ قرآن ہیں، اور یہ پہلی جنگ تھی سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالنے کے بعد جو ختم نبوت پر لڑی گئی۔ آج تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہاضم نہیں ہو رہی آج تک بڑے بڑے لوگوں کو ختم نبوت کا معاملہ۔ اگر یہ خاتم رضوی ختم نبوت پہ پہرا نہ دیتا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ضمیر مردہ ہو جاتے، مر جاتے، ساری زندگی یہ ندامت کے آنسو بہاتے رہتے، اور یہ مردہ ضمیروں کے ساتھ سر سجدے میں رکھتے۔ 22 دن خاتم رضوی نے فیض آباد میں دھرنا دے کر ختم نبوت پر پہرا دے کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ضمیروں کو زندہ و جاوید سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ضمیروں کو جگا کے رکھ دیا ہے کہ تمہارے ضمیر اب زندہ ہے، تم سجدہ کرو خدا کے حضور، ماشاءاللہ۔ مگر نہ ادھر نبی کی ناموس پہ بات آ رہی ہو، ہم ادھر نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ یہ کیا نمازیں ہیں؟ یہ پھر وہی منافقت والی باتیں ہیں، منافقوں کی نمازیں پڑھتے۔ مگر آج کیا ہے؟ یہ وہ لاشیں اٹھا کر آگے 50 سال تک 100 سال تک ختم نبوت کا باب ایک شخص نے جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے اس نے بند کر کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ درد ہی یہ ہے، آج یہ درد ہے، 4000 سال سے زیادہ سنائی جا رہی ہے۔ اللہ آج قوم رونا روتی ہے، پتہ نہیں کرونا وائرس، پتہ نہیں کون سا وائرس، پتہ نہیں کس کون۔ آج قوم پھر کیوں متوجہ ہو رہی ہے اسلام کی طرف؟